آج 22 اپریل کو امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر میں توسیع کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن خطے میں جنگی حالات برقرار ہیں۔ اگلے 48 سے 72 گھنٹے انتہائی فیصلہ کن ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کا دوسرا دور متوقع ہے۔ ایک طرف سفارتکاری کے لیے وقت خریدا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آبنائے ہرمز میں ایرانی فورسز نے کمرشل جہازوں پر فائرنگ کر کے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ شمالی عراق کے شہر اربیل میں ایرانی ڈرون حملے نے سیکیورٹی صورتحال کو دھماکہ خیز بنا دیا ہے۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امن کی یہ کوششیں کیوں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ سیز فائر میں توسیع کے بعد اب تمام نظریں اسلام آباد پر جمی ہیں۔ اگلے 48 سے 72 گھنٹے عالمی سفارتکاری کے لیے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ پاکستان کی سرزمین پر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور متوقع ہے۔ بین الاقوامی میڈیا، خاص طور پر نیو یارک پوسٹ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں متوقع ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان امکانات کو مسرد نہیں کیا اور اسے ممکن قرار دیا۔ اخبار سے وابستہ صحافی کیٹلن نے بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مذاکرات کا یہ دوسرا دور اگلے 26 سے 72 گھنٹوں کے اندر یعنی جمعہ تک شروع ہو سکتا ہے۔ یہ خبر اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس سفارتی سرگرمی کے پیش نظر اسلام آباد کے ریڈ زون میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت حصار کے باعث سرکاری دفاتر میں سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کرنے والا سرینا ہوٹل عام عوام کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ صحافی عمر دراز کے مطابق ہوٹل تک رسائی صرف مخصوص عملے تک محدود ہے۔ اگر یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی سفارتی تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کا انتخاب خطے میں پاکستان کے تصویراتی کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ تاہم اس تمام تر صورتحال میں حتمی تصدیق کا دار و مدار آنے والے 48 سے 72 گھنٹوں پر ہے۔ کیا یہ مذاکرات خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ پوری دنیا کی نظریں اب اسلام آباد پر جمی ہیں۔ سفارتی اعلانات اپنی جگہ، لیکن آبنائے ہرمز میں جنگی حالات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ایرانی بحری فوج نے کمرشل جہازوں پر براہ راست فائرنگ کی ہے اور انہیں طاقت کے زور پر قبضے میں لے کر اپنی حدود میں منتقل کر دیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ سیز فائر کے باوجود سمندری حدود میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں ہر لمحہ تصادم کا خطرہ ہے۔ اس پس منظر کے ساتھ ہی ہرمز کے قریب تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعات سامنے آئے۔ UKMTO کی رپورٹس کے مطابق ایک کنٹینر شپ ایپا مائنونڈس کو عمان کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے میں IRGC کے گن بوٹ نے بغیر کسی انتباہ کے اس جہاز پر فائرنگ کی، جس سے جہاز کے پل کو نقصان پہنچا۔ BCB ویریفائی نے نشاندہی کی کہ یہ جہاز ٹریکنگ سسٹم بند کر کے سفر کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور کارگو جہاز کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد حکام نے علاقے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ان حملوں کے چند گھنٹے بعد ایران نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ پاسداران انقلاب کی بحری فوج نے ہرمز کے راستے سے گزرنے والے 2 جہازوں MSC فرانسیسا اور ایپا مائنونڈس کو قبضے میں لے کر ایرانی ساحل کی طرف موڑ دیا۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ یہ جہاز سمندری قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور ٹریکنگ سسٹم میں ہیرا پھیری کے ذریعے سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنے تھے۔ ایران نے واضح کیا کہ ہرمز کی سیکیورٹی ان کی ریڈ لائن ہے، جو امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی کا جواب ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کو ملنے والی ڈالر کی ترسیلات معطل کر دی ہیں اور سیکیورٹی تعاون محدود کر دیا ہے، جس کا مقصد ایران حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اسی دوران خطے کی نگرانی کے لیے امریکی نیوی نے اپنے جدید گارپ ڈرونز تعینات کیے ہیں۔ یہ بغیر پائلٹ کے سمندری ڈرونز ایران کی بحری سرگرمیوں، خاص طور پر پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیوں کی نگرانی پر مامور ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارا تصادم اس وقت ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی توسیع کا اعلان کیا گیا۔ لیکن ہرمز کے ان واقعات نے ثابت کر دیا کہ سفارتی اعلانات اور زمینی حقائق میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ کشیدگی اس بات کی علامت ہے کہ چاہے کتنی ہی جنگ بندی کی باتیں ہوں، ہرمز کا خطہ اس وقت ایک ایسی پراکسی جنگ کا مرکز بن چکا ہے جہاں ہر قدم پر تصادم کا خدشہ موجود ہے۔ ایران نے اپنے عسکری آپریشنز کا دائرہ کار عراق تک پھیلا دیا۔ ایرانی فورسز نے شمالی عراق کے شہر اربیل میں ایرانی کرد حزب اختلاف کے کیمپ پر شدید ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ظاہر کرتی ہے کہ ایران اپنی سیکیورٹی ترجیحات کے لیے سرحد پار بھی کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا، جس نے عراق کے شمالی علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اربیل کے قریب ایک ایرانی کرد حزب اختلاف کے کیمپ پر ڈرون حملے کی اطلاعات ہیں، جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ خبر رساں اداروں، رائٹرز اور AFP کے مطابق یہ واقعہ عراق کے صوبہ اربیل کے ضلع خبات کے قریب پیش
आया। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी ने एक बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए तस्दीक की कि उनके कैंप को 4 ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। इस हमले के नतीजे में तंजीम के 3 जंगजू जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मामूली नोयत की चोटें आई हैं। फ्रीडम पार्टी के तर्जुमान खलील कानी सनानी ने AFP को दिए गए बयान में बराह रास्त तेहरान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। सिक्योरिटी जराये ने भी इस ड्रोन हमले की तस्दीक की है, जो अरबील के जुनूब मशरिक में मौजूद इस ईरानी कर्द अपोजिशन कैंप पर किया गया। अगरचे तेहरान की जानिब से फिलहाल इस हमले पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया, लेकिन ये कार्रवाई ईरान और सरहद पार मौजूद कर्द ग्रुपों के दरमियान जारी देरीना कशीदगी का तसलसल मालूम होती है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब इराक का शुमाली इलाका सिक्योरिटी के हवाले से पहले ही हसास बना हुआ है। ईरान माजी में भी इराक के अंदर मौजूद इन कर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा है, जिन्हें वो अपनी मुल्की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देता है। ये ड्रोन हमला इस बात की अक्कासी करता है कि तेहरान अपने सरहद पार अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक बढ़ा चुका है। अरबील के करीब होने वाली ये कार्रवाई अब खित्ते के सिफारती और दिफाई हलकों में तशवीश का बाइस बन रही है।